نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین و سامعات، گزشتہ اسباق میں ہم نے مرزا قادیانی کے کفر، اس کی گمراہی کی وجوہات اور اسباب بیان کیے تھے، اور قادیانی کتابوں سے مرزا قادیانی کے عقائد و نظریات پیش کر کے یہ ثابت کیا تھا کہ مرزا قادیانی بدترین کافر ہے۔ لیکن قادیانی طبقہ اسی ضد پر قائم رہتا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، اور پھر دعویٰ کرتا ہے کہ ہمیں کوئی کافر نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ کہتے جی ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم نبیوں کو مانتے ہیں۔ ان کے اس دعوے کی حقیقت کیا ہے یہ تو آپ کے سامنے آ چکی ہے، لیکن آج ہم قادیانیت کے ایک دوسرے رخ کو بھی آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں۔ یہ طبقہ دعویٰ کرتا ہے کہ کوئی فرد بھی ہمیں کافر نہیں کہہ سکتا، اور پھر یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ کسی کے پاس کسی کو کافر قرار دینے کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن یہاں قادیانی طبقے کو عمل کو دیکھا جائے تو وہ اپنے دعوے کے 100% متضاد ہے۔ چنانچہ مرزا غلام قادیانی اپنے منکرین کو، جو لوگ مرزا قادیانی کو مہدی نہیں مانتے، مسیح نہیں مانتے، نبی نہیں مانتے، محمد الرسول اللہ نہیں مانتے، ان تمام مسلمانوں کو کہتا ہے کہ وہ تمام کے تمام کافر ہیں۔ مرزا قادیانی کی کتاب تذکرہ صفحہ نمبر 519، مرزا لکھتا ہے خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ پھر روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 382 پر لکھتا ہے جو میرے مخالف تھے ان کا نام عیسائی اور یہودی اور مشرک رکھا گیا ہے۔ پھر مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا محمود جو قادیانی جماعت کا 50 سال خلیفہ رہا، وہ انوار العلوم جلد نمبر 3 صفحہ 148 پر لکھتا ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں۔ مرزا محمود کی اس عبارت کا حاصل یہ ہے جیسے نماز، روزہ، حج فرض ہے اور فرضیت کا انکار کفر ہے، ایسے ہی مرزائیوں کے نزدیک تمام مسلمانوں کو کافر سمجھنا بھی فرض ہے، اور اس فرضیت کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ اور پھر یہی مرزا محمود انوار العلوم جلد نمبر 6 صفحہ 110 پر لکھتا ہے کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے مرزا قادیانی کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پھر مرزا قادیانی کا دوسرا بیٹا مرزا بشیر احمد ایم اے، وہ اپنی کتاب کلمت الفصل صفحہ 110 پر لکھتا ہے ہر وہ شخص جو موسیٰ کو مانتا ہے لیکن عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ کو مانتا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتا ہے لیکن مسیح موعود کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مرزا بشیر احمد ایم اے کی اس عبارت کے مطابق جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا حضور سے پہلے آنے والے کسی نبی کا انکار کرنا کفر ہے، ایسی مرزا قادیانی کا انکار کرنا بھی کفر ہے، اور یہ انکار مسلمان کو دائرہ اسلام سے باہر پھینک دیتا ہے۔ تو قادیانی طبقہ دعویٰ تو یہ کرتا ہے کوئی ہمیں کافر نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کا اپنا عقیدہ دیکھیں کہ وہ ہر اس مسلمان کو بھی کافر کہتا ہے جو مسلمان مرزا قادیانی کے جھوٹے، مرزا قادیانی کے کفریہ دعووں کو نہیں مانتا۔ یہیں سے آج ایک مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ جب قادیانیوں کے بائیکاٹ کی بات کی جاتی ہے تو سادہ لو مسلمان یہ کہتا ہے کہ جی بائیکاٹ کیوں کریں؟ جواب دیا جاتا ہے کافر ہیں، تو وہ سوال کرتا ہے بھی کافر تو اور بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی، یہودی بھی ہیں، ہم ان کے بائیکاٹ کی تو ایسی مہم نہیں چلاتے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ قادیانیوں کے خلاف ملک پاکستان میں تنظیمیں ہیں، تحریکیں ہیں، جماعتیں ہیں، ان کے خلاف کانفرنسیں ہیں، جلسے ہیں، جلوس ہیں، اور پھر ان کا ہر لحاظ سے بائیکاٹ کرنا اس کی دعوت بھی ہے۔ ان کا معاشی بائیکاٹ کیا جائے، معاملات میں بائیکاٹ کیا جائے، معاشرت میں بائیکاٹ کیا جائے۔ تو جب یہ بائیکاٹ کی آواز لگتی ہے تو سادہ مسلمان پوچھتا ہے کہ کافر تو اور بھی ہیں، لیکن ان کے خلاف تنظیم نہیں، تحریک نہیں، جلسہ نہیں، کانفرنس نہیں، بائیکاٹ نہیں۔ اور قادیانیوں کے خلاف تنظیمیں، تحریکیں بھی ہیں، جلسے بھی ہیں، بائیکاٹ بھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟
تو وجہ اس کی بالکل واضح ہے کہ قادیانی کافر اور عام کافر میں فرق ہے۔ اسلام کفر کے بنیادی طور پر 3 درجے بیان کرتا ہے۔ پہلے درجے کو کہتے ہیں مطلق کافر، دوسرے درجے والے کو کہتے ہیں مرتد کافر، تیسرے درجے والے کو کہتے ہیں زندیق کافر۔ مطلق کافر وہ کافر ہوتا ہے جو اپنی نسبت اپنے مذہب کی طرف کرے اور اہل ایمان کی نسبت ایمان والوں کی طرف، جیسے عیسائی خود کو عیسائی کہتا ہے، یہودی خود کو یہودی کہتا ہے، ہندو خود کو ہندو کہتا ہے، اور یہ تمام کافر مسلمانوں کو مسلمان کہتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں یہ عام کافر ہے۔ دوسرا کافر مرتد کافر، جو اس مسلمان ہو لیکن اسلام چھوڑ کر کسی اور مذہب میں چلا جائے، خدا نہ کرے کوئی مسلمان عیسائی ہو جائے اور پھر یہ کہے کہ میں عیسائی ہوں، میرا اسلام سے تعلق نہیں رہا، اس کو کہتے ہیں مرتد کافر۔ اور تیسرا درجہ زندیق کافر کا۔ زندیق کافر اس کافر کو کہتے ہیں جو پکا کافر ہو لیکن خود کو مسلمان کہتا ہو۔ قادیانی کافر تو ہے لیکن معمولی درجے کا نہیں، یہ زندیق کافر ہے۔ یہ ایسا کافر ہے جو اپنے کفر کو اسلام کہتا ہے اور اسلام کو نعوذ باللہ کفر کہتا ہے، جو قادیانیوں کو مسلمان کہتا ہے اور مسلمانوں کو کافر کہتا ہے۔ ایسے کافر کو اسلام زندیق کافر کہتا ہے، اور معاشرے میں ایسے شخص کو آپ دھوکے باز کہتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی گوشت بیچتا ہے، بکرے کا گوشت بکرے کے نام پہ بیچے، دوسرا آدمی گوشت بیچتا ہے اور کتے کا گوشت بیچتا ہے کتے کے نام پر، تیسرا آدمی گوشت بیچتا ہے لیکن وہ خنزیر کا گوشت بکرے کے نام پہ بیچتا ہو، تو آپ کہیں گے کہ دوسرے والا بھی مجرم ہے، لیکن تیسرے والا بڑا مجرم ہے جو خنزیر کا گوشت بکرے کے نام پر بیچ رہا ہے۔ اسے آپ دھوکے باز کہیں گے کہ دھوکے باز ہے، فراڈیا ہے۔ اس طرح کفر میں دھوکے باز کافر، کفر میں فراڈیا کافر، زندیق کافر کو کہتے ہیں، جس کی مثال قادیانیوں کی صورت میں موجود ہے کہ یہ قادیانی پکے کافر ہے لیکن خود کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں۔ اور زندیق کے بارے میں دور رسالت سے آ جائیے، آپ کو یہی حکم ملے گا کہ نبوت کے دعوے داروں کے ساتھ میل ملاقات تعلقات جائز نہیں، گستاخان پیغمبر کے ساتھ تعلقات جائز نہیں، اور جو زندیق کافر ہے اس کے ساتھ بھی تعلقات جائز نہیں۔ قادیانیوں میں یہ تینوں وجوہات بھی پائی جاتی ہیں کہ یہ نبوت کے دعوے دار جھوٹے نبوت کے دعوے دار کو بھی مانتے ہیں، توہین رسالت کا ارتکاب بھی کرتے ہیں، اور ساتھ میں اپنے کفر کو اسلام بھی کہتے ہیں۔ اور ایک ان کے بائیکاٹ کی ایک بڑی وجہ کہ یہ بدبخت اپنا مال اسلام کے خلاف لگاتے ہیں، وہ مال جو مسلمانوں سے کمایا اسی مال کو اسلام کے خلاف لگاتے ہیں۔ اس وجہ سے قادیانیوں کا بائیکاٹ ہے، بائیکاٹ کی تحریک ہے، بائیکاٹ کی دعوت ہے، اور عام کافر کے بارے میں ایسی تحریک دعوت نہیں ہے۔ زندیق جو بھی جس دور میں بھی ہوا ہے اس کا معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا ہے۔ یہ کوئی جذباتی نعرہ نہیں ہے، یہ اسلام کا حکم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ ہے۔ اللہ رب العزت قادیانی کا بائیکاٹ کرنے اور قادیانی کا بائیکاٹ کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔